نافرمان اگر عیش و عشرت کی زندگی میں ہیں دھوکے میں نہ ہو. فوراً سوال ہوتا ہے کہ اچھا کب پھر ان کو سزا دی جائے گی؟ تو ظاہر ہے قیامت کے دن دی جائے گی. تو مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے کہ اچھا آپ یہ بتا دیں نا قیامت کب آئے گی. بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کیا جاتا تھا. قرآن نے اسی سوال کو ریپیٹ کیا. قرآن کہتا ہے یسألونک، پھر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، وہ کب آئے گی. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما علمہا عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف، انما کا معنی صرف اور صرف، عند ربی میرے رب کے پاس ہے. اصل میں مشرکین یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ آپ کو جب ٹائم نہیں پتا قیامت کا تو اس کا مطلب آپ کو قیامت کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، اور آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا قیامت آئے گی، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. جیسے جج جو ہے نا وہ مدعی سے یا گواہوں سے ڈیٹیل پوچھتا ہے، اگر وہ ڈیٹیل بتانے سے عاجز آ جائیں تو جج ان کی گواہی کو رد کر دیتا ہے. تو یہی انداز مشرکین نے اختیار کیا کہ بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی تو آپ بتا دیں نا کہ ٹائم کیا ہے اس کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر، قرآن کہتے ہیں ہر پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا اور ہر پیغمبر نے یہ جواب دیا گیا، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ نہیں پتہ ہے کہ کب آئے گی. تو اس کو عام گواہوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ایک عام گواہ کہتا ہے فلاں نے چوری کی اور وہ چوری کا ٹائم نہیں بتاتا یا چوری کا کیا دن نہیں بتاتا تو یہ اس کی واضح علامت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن قیامت کے بارے میں اگر پیغمبر ٹائم نہ بتا سکے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی سے معاذ اللہ کام لے رہے ہیں. یہ اس کی علامت نہیں، اس لیے کہ پیغمبر وہ کچھ بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتایا، تو جتنا اللہ نے بتایا اتنا تو بتائیں گے، جو نہیں بتایا وہ کیسے بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا نبی سے آپ کہہ دیں کہ علمھا عند ربی، کب آئے گی یہ مجھے نہیں پتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے. معاذ اللہ کوئی جھوٹا نبی ہو تو کتنے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ وہ 500 سال کے بعد آئے گی. بھائی جب اگر کسی کا مقصد حکومت ہو، ریاست ہو، دولت ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد آئے گی. ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو سارے مر چکے ہوں گے اور ہم بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جی 100 سال کے بعد آئے گی، یہ لوگ میری بات پر ایمان لے آئیں گے. اچھا جی ان کو تو ڈیٹ کا پتہ ہے، اب ہم ایمان لے آتے ہیں آپ کی بات پر. کیونکہ بار بار وہ کہتے تھے آپ ڈیٹ بتائیں، نبی تاریخ نہیں بتاتے تھے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو نالج ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں، تو آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. تو کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال کے بعد آئے گی. 100 سال کے بعد کس نے زندہ رہنا تھا؟ تو آپ کو جو مالی مفاد اور جو کچھ بھی ریاست اور عہدہ چاہیے ہوتا وہ تو مل جاتا نا، سارے لوگ ایمان لے آتے. لیکن نہ 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 نہ، پیغمبر کبھی بھی، جو سچا پیغمبر ہوگا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. اس لیے نبی نے بتا دیا کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گی قیامت. بار بار جب بھی یہ سوال پوچھا گیا آپ نے فرمایا یہ علم میرے پاس نہیں ہے. بہت کلیئر دعویٰ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے فرمایا کہ قل انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت کے لیے مگر وہ اللہ. اس اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. لائے گا بھی وہی اور اپنے ٹائم پہ لے کر آئے گا. ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر بہت بھاری ثابت ہوگی وہ قیامت. میں یہ تو بتا سکتا ہوں جو مجھے علم ہے کہ بہت بھاری ہوگی، وہ ٹائم مجھے معلوم نہیں ہے. قل، ہاں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر قیامت مگر اچانک. اچانک اس لیے آئے گی کہ کسی کو بھی اللہ نے اس قیامت کے واقع ہونے کا وقت نہیں بتایا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت معلوم ہوگا جب حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، نہ حضرت مہدی کو ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا جب وہ آئے گی لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر اچانک. جیسے کہ حدیثوں میں تفسیر ہے اس کی کہ سور جبریل اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے. ابتدا میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، پھر بڑھتے اتنی آواز پھیل جائے گی کہ لوگ جو ہے نا رونا چیخنا شروع کر دیں گے. پھر قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، جنگلی جانور شہروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے. جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی محبت سے، وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. ہر حمل والی اپنے حمل کو خوف سے گرا دے گی، اتنی تیز آواز اس کی پھیلنا شروع کرے گی. اور اس آواز کے پھیلتے پھیلتے اس کی طاقت سے پہاڑ ہلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کائنات میں ارتعاش پیدا ہو جائے گا. اور بالآخر اور تیز آواز ہوگی جس سے حدیث قرآن میں اور احادیث میں ہے کہ پہاڑ پھر
پھٹ جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صفصفا, زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے ثقلت فی السماوات, بہت بوجھل ہوگی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. لا تأتیکم الا بغتہ, نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا, اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا, گویا کہ آپ کو اس کی پوری تحقیق ہے, ایک ایک سیکنڈ کا پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ آئے گی. اصل میں تو مشرکین نہیں کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے ٹائم کا, لیکن ان کے سوال کے انداز نا بار بار ایک ہی سوال کو ریپیٹ کرتے تھے جاہلوں کی طرح. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو معترض ہوتے ہیں, جو نہیں ماننا چاہتے, وہ ایک ہی بات کو گھماتے رہتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے گھما رہے ہیں جیسے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% پتہ ہے ایک ایک چیز کا, اور آپ چھپا رہے ہیں. ان کے انداز سے ایسا لگتا ہے. تو یہ اصل میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے, تو پھر کیوں ایک ہی سوال کے در پہ ہو, بار بار اسی سوال کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو. قل انما علمها عند اللہ, اے نبی کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے, تبھی بار بار اسی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. قل, اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ مجھے قیامت کا علم کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں, میں بشر ہوں, انسان ہوں. میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا نا کہ میرے پاس دنیا کا ہر چیز کا علم ہے اور میں گویا خدا ہوں معاذ اللہ, یہ دعوے میں نے کیے ہوتے تو مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتے. میں نے تو دعویٰ کیا اس کائنات کو خدا نے بنایا, اس کی دلیل کیا یہ کائنات ہے. میں نے دعویٰ کیا بنانے والا ایک ہے, اس کی دلیل کیا یہ کائنات ہے. میں نے دعویٰ کیا مجھ پر وحی آتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے. 40 سال میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارے سامنے, تو اچانک اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. میری سیرت تمہارے سامنے ہے, میں امانت میں خیانت نہیں کرتا, میں صادق ہوں, اور پچھلی کتابوں میں میرا تذکرہ ملتا ہے. تو ہر چیز کی جو میں دعوے کر رہا ہوں ان کی دلیل دے رہا ہوں. میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے, میں عالم الغیب ہوں, میں مختار کل ہوں, میں مشکل کشا ہوں. یہ میں نے دعوے ہی نہیں کیے. تو میں تو عام انسانوں کی طرح ایک بشر ہوں, انسان ہوں. تو اسی دعوے کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ آگے بیان کیا جا رہا ہے. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی, میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے, نفعا ولا ضرا, نہ کسی نقصان کا, نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. تو جب اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارا نفع اور نقصان کا مالک کہاں سے آ گیا؟ الا ما شاء اللہ, مگر وہ جو اللہ چاہے, جتنا اللہ چاہے. تو اللہ نے کسی کو, جیسے ہمیں بھی کچھ نفع اور نقصان کے اختیارات اللہ نے دے دی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمیں پیاس کے وقت پانی کی طلب ہوتی ہے, ہم پانی نہیں پئیں گے تو نقصان ہو جائے گا. اس کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ جاؤ بھائی کولر سے پانی نکال کے پی لو, پی لیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. تو اسباب کے تحت جو اختیارات آتے ہیں وہ الا ماشاء اللہ میں داخل ہے, کہ وہی اختیارات ہیں جتنے اللہ نے دیے ہوئے ہیں, جو جس کی لاجک ہے, جو اسباب کے تحت آتے ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے اختیارات نہیں ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اور اگر میں غیب کا علم جانتا, جیسے کہ تم بار بار کہہ رہے ہو قیامت بتائیں کب آئے گی, قیامت بتائیں کب آئے گی, گویا میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو میں غیب کا علم اگر جانتا تو کیا ہوتا, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں بہت ساری خیریں جمع کر لیتا, یعنی ہمیشہ فائدے میں رہتا میں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. دیکھیں یہ کتنا زبردست اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے. جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے نا, کہ آئندہ آنے والی کل کا پتہ چل جائے, اسے واقعی کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنے بچے کو اسکول کی وین میں بٹھایا, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ مر گیا, اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا آپ وین میں نہ بٹھاتے اس کو. آپ کو پتا ہے یہ چیز کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا, آپ وہ نہ کھاتے. آپ کو پتا ہے فلاں علاقے میں وبا آنے والی ہے, آپ نہیں جاتے. آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے یہ کام کروں گا, اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوگا, تو آپ وہ کام نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے ساتھیوں کو شکست ہوئی, جس وجہ سے شکست ہوئی, اگر نبی کو پہلے پتا ہوتا کہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ وجہ ہی آپ ختم کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بڑے بڑے حفاظ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا. جن کے پاس بھیجا وہ سارے منافق تھے, انہوں نے سب نے قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, اور آپ 1 مہینہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا کہ یہ منافق لوگ ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں,
ان کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, یہ جھوٹے بن کر آئے ہیں میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان کو؟ تو قرآن نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بھی تکلیفیں آئی ہیں, جو بشر کو آتی ہیں, کبھی مجھے فتح ہوتی ہے, کبھی شکست ہوتی ہے, کبھی مالی تنگی ہوتی ہے, کبھی مالی وسعت ہوتی ہے, کبھی بیماری ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی, یہ ساری پریشانیاں جو مجھے آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ مجھے کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء, کبھی پریشانی نہ ہوتی, اور ساری خیریں کا مطلب جو بھی دنیا میں فائدے کی چیزیں ساری میرے پاس جمع ہو جاتی. ان انا الا نذیر, میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا. کیا مطلب کہ جب غیب کا علم نہیں ہے تو پھر قیامت کا علم بھی نہیں ہے میرے پاس, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے میری حیثیت جو ہے وہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, اسی حیثیت کو فوکس کرو, دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کرو. وہ حیثیت کیا ہے؟ ان انا الا نذیر, نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا, میں تمہیں ڈرا رہا